السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، حج و عمرہ کے دروس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ درس میں عمرہ کا بیان ہوا تھا، آج کے درس میں انشاءاللہ حج کا بیان ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہتا ہوں کہ وہ مجھے حق بات کہنے اور آپ سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، ذو الحجہ کی 8 تاریخ کو، جب ذو الحجہ کی 8 تاریخ آ جائے تو پھر آدمی مکۃ المکرمہ میں جہاں بھی ہے، جس ہوٹل میں بھی وہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے، وہیں پر وہ ہے غسل کر کے احرام زیب تن کرے اور پھر وہاں سے تلبیہ کہتے ہوئے منی آئے۔ کوشش کرے کہ ظہر سے پہلے پہنچے اور منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں کو ان کے وقتوں میں ادا کرے۔ البتہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں، مثلا ظہر، عصر اور عشاء، ان کو قصر کے ساتھ پڑھے، 4 کے بجائے 2 رکعت۔ اس طرح جب فجر کی نماز ادا کر لی اور یہ ذو الحجہ کی 9 تاریخ ہوگی تو سورج طلوع ہونے کے بعد حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ میدان عرفات کا رخ کریں، کوشش کریں مسجد نمرہ میں اتریں۔ اگر وہاں پر جگہ نہ مل سکے تو اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، جو حدود ہیں عرفات کے، وہاں پر قیام کرے۔ میدان عرفات میں پہنچ کر کے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کرنی ہے، اور وہ بھی قصر کے ساتھ۔ اسی طرح سے امام کا خطبہ سنیں اور وہیں پر مغرب کی اذان تک قیام کریں، اور اس دوران کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں طلب کریں، اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعائیں مانگیں۔ جب مغرب کی اذان ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر میدان عرفات کو چھوڑ دیں اور وہاں سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جب مزدلفہ پہنچیں گے تو وہاں کے جو اعمال ہیں وہ یہ ہیں کہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ میں ادا کریں، 2 تکبیر کے ساتھ۔ البتہ عشاء کی نماز کو قصر کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب نمازوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر وہیں مزدلفہ کے میدان میں رات گزاریں، اور اگر کوئی کمزور ہے اور وہ رات ہی میں وہاں سے بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے نکلنا چاہتا ہے تو آدھی شب کے بعد، آدھی رات گزرنے کے بعد وہ مزدلفہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے تک مزدلفہ ہی میں رہے، اور جب فجر کی نماز ادا کر لے تو پھر وہاں سے نکلے منی کے لیے، اور یہ ذو الحجہ کی 10 تاریخ ہوگی۔ مزدلفہ سے نکلتے ہوئے راستے میں وہ 7 کنکریاں چنیں اور اس کے بعد سیدھا وہ منی میں آ جائے اور جمرہ عقبہ کے پاس آئے۔ جمرات 3 ہیں، جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبریٰ۔ تو شروع کے 2 جمروں کو چھوڑ دینا ہے، جو جمرہ صغریٰ اور وسطیٰ ہیں، فرسٹ اور سیکنڈ جمرہ، ان کو چھوڑ دینا ہے، اور سب سے لاسٹ والے جمرہ پر جانا ہے، جو کہ مکۃ المکرمہ کی، جو کہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو اس بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ واضح رہے کہ ہر کنکری کے ساتھ جب آپ وہاں پہنچیں تو بسم اللہ کہہ کر کے اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد کنکری ماریں۔ اس طرح ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں اور کنکری کو پھینکیں۔ جب آپ وہاں سے کنکریاں مار لیں تو
خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ دعا مانگیں، اور اس کے بعد پھر جو دوسرا عمل ہے ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو، وہ یہ ہے کہ آپ قربانی پیش کریں۔ قربانی کرنے کا 2 طریقہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ جانور خریدیں اور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں یا کسی سے کروائیں، یا قربانی از خود ذبح نہ کر کے بلکہ قربانی کی رقم آپ وہاں پہ جو بینک ہوتے ہیں ان بینکوں کے اندر جمع کر دیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی، وہ لوگ آپ کی طرف سے قربانی کروا دیں گے، تو یہ کافی ہوگی۔ تو آپ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کے جو اعمال ہیں، آپ جمرہ عقبہ کو کنکری ماریں، پھر قربانی کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے سر کا حلق کرائیں یا تقصیر کرائیں، اور پھر یہاں سے آپ کو تحلل اصغر حاصل ہو گیا۔ اب آپ کے لیے احرام کے اندر جو چیزیں ممنوع تھیں وہ ساری جائز ہو گئی ہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے بیوی۔ بیوی سے بھی مباشرت نہیں کر سکتے جب تک کہ تحلل اکبر نہ حاصل ہو جائے۔ پھر آپ نے جب حلق کرا لیا تو غسل وغیرہ کر کے آپ اپنے عام لباس میں ملبوس ہو جائیں، اور اس کے بعد 10 تاریخ کو آپ کوشش کریں خانہ کعبہ آ جائیں، خانہ کعبہ آ کر کے طواف افاضہ کریں۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، اسی طرح سے صفا اور مروہ کا سعی کریں۔ لیکن اگر آپ نے حج قران اور افراد میں طواف قدوم میں ہی جب شروع میں آئے تھے اور آپ نے طواف کر لیا تھا، اور اس موقع سے حج صفا اور مروہ کا سعی بھی کر لیا تھا، تو طواف افاضہ میں ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو آپ صرف خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے، صفا اور مروہ کا سعی نہیں کرنا ہوگا۔ لیکن اگر طواف قدوم میں صفا اور مروہ کا سعی نہیں کیے ہیں تو پھر طواف افاضہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کا سعی بھی کریں۔ اتنا کر لینے کے بعد پھر آپ منی میں آ جائیں۔ اب 10 تاریخ ختم ہو گئی، باقی بچے ایام تشریق کے 3 دن، ذو الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ۔ تو اب آپ نے جب کہ طواف افاضہ کر لیا ہے تو اب آپ پھر منی میں آ جائیں اور رات وہیں گزاریں، اور 3 راتیں منی میں آپ کو گزارنا ہے، 3 دن۔ ہاں، اگر آپ کو جلدی ہے، کوئی عذر ہے، آپ وہاں سے جلدی فارغ ہونا چاہتے ہیں، تو کم از کم 2 دن تو منی میں آپ کو ٹھہرنا ہوگا۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کو جلدی ہو تو 2 دن میں فارغ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایام تشریق میں جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ 3 دن منی میں ٹھہر کر کے وہاں پہ نمازوں کے اوقات میں نمازوں کی ادائیگی کریں، باقی اوقات میں تلاوت کریں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں۔ اسی طرح ہر روز زوال کے بعد جب ظہر کی نماز ادا کر لیں تو آپ کو 7 یعنی 21 کنکریاں تینوں جمرات کو مارنی ہیں ہر روز، ایک جمرہ کو 7 کنکریاں، اور اس طرح تینوں جمرات کے لیے آپ 21 کنکریاں چنیں اور تینوں جمرات کو 7 کنکریاں ماریں، جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ۔ تو اس طرح تینوں جمرات کو ہر روز 21 کنکریاں ماریں گے، اور جب 3 دن آپ کے مکمل ہو گئے تو مغرب سے پہلے ہی آپ جو ہے وہاں سے نکل لیں، اور مکہ میں جہاں رہائش ہے، ہوٹل ہے، آپ وہاں آ جائیں۔ تو جتنے دنوں کے لیے آپ کا قیام ہے ہوٹل میں آپ رہیں۔ البتہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد حرام میں آپ نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد حرام میں ایک پڑھی ہوئی نماز کا ثواب باقی مساجد میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔
تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ مسجد حرام کے اندر آپ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں اگر آپ کے لیے ممکن ہو۔ اگر آپ مکہ اگر آپ مسجد حرام سے قریب ہوں، اور اسی طرح جب مکہ چھوڑنے کی باری آئے کہ اب آپ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، تو ایک آخری کام بچتا ہے حج کے اعمال میں سے، وہ ہے طواف وداع، یعنی خانہ کعبہ کا آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہوتے طواف کریں، اور اس کے بعد طواف کر لینے کے بعد آپ مکہ چھوڑ دیں، مکہ سے روانہ ہو جائیں۔ تو آپ کے حج کے اعمال پورے ہوئے۔ حج اور عمرہ کے جتنے بھی اعمال ہیں سب مکہ ہی میں ادا کیے جاتے ہیں، انجام دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد رہ جاتا ہے مدینہ اور مدینہ کی زیارت، تو یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں مسجد نبوی کی زیارت کے آداب وغیرہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حج و عمرہ کی سعادت سے بہرور فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ خذوا عنی مناسککم، تم سب مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، ہم سب کو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔